بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عمل اور یہ وظیفہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہے۔ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی آمد ہے اور اس ماہ مبارک اور عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک مہینے کی راتوں کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے آج کا یہ خوبصورت بیان اور خوبصورت عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے سب کے بیڑے پار لگا دے، سب کی مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ اسی مہینے کے نام سے بالکل واضح طور پہ ظاہر ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور لوگ اس میں حج کرتے ہیں۔ اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا گیا ہے۔ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے ہیں اور بہت ہی محبوب دن ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو سیدہ عالم ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ شاکرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ عظیم صاحبزادی خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حسنین کریمین علیہ السلام کی پیاری امی جان، پیارے نبی امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء سرور عالم سید عالم امام القبلتین جد الحسن والحسین سبحان اللہ، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حسنین کریمین کی اماں جان اور اخی مصطفیٰ داماد خیبر داماد مصطفیٰ اخی مصطفیٰ ناصر نبوت فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شادی خانہ آبادی ذی الحج کی پہلی تاریخ کو، سبحان اللہ، یعنی آپ کا نکاح مبارک اس ماہ کی پہلی تاریخ کو ہوا۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے کیونکہ حجاج کرام ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، اور اونٹ کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ کمال ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر پانی کو سٹاک کر لیتا ہے، جس سے کئی دن تک وہ اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تو حجاج کرام یوم ترویہ پر یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ اگلی تاریخ میں جا کر پانی نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے، ان کو پیاس نہ لگے۔ اسی لیے اس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دوسری جو اس کا جز ہے اور دوسری جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کو خواب دیکھا۔ رات کے وقت کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ کوئی فرمانے والا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور و فکر کیا کہ آیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے بھی اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن۔
اور اس کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ عرفہ۔ یوم عرفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب 9ویں تاریخ کی رات کو خواب دیکھا تو پھر پہچان گئے۔ سبحان اللہ۔ عرفہ کا معنی ہے پہچان کرنا، تو آپ پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی وہم نہیں ہے، کوئی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم نحر۔ یوم نحر۔ آیا ہے نحر کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یعنی پہلے نماز کا حکم آیا، پھر فصل لربک وانحر، اور قربانی کریں، اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن عام مسلمان بھی قربانیاں اپنی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اس کے بعد 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور سراپا نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کے ساتھ آپ نے بھائی چارہ بھی قائم فرمایا تھا، جو مدینہ منورہ شریف میں اخوت کا جو سلسلہ قائم کیا گیا، تو تمام صحابہ کو جو مہاجرین و انصار تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اکیلے رہ گئے، تو آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، اور جب آپ کی نم آنکھوں کو آقا اسلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو عرض کی حضور سارے بھائی بھائی بن گئے اور میں رہ گیا ہوں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے ساتھ وہ بھائی چارہ جو تھا، جو مساوات اور اخوت کا وہاں سلسلہ قائم کیا گیا تھا، بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ شریف میں، کائنات ارضی میں پہلی یہ بنیاد رکھی گئی۔ اس بنیاد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ یہ بھائی چارے کا رشتہ جو تھا، تعلق جو تھا، اس کو قائم فرمایا۔ اور اسی ماہ کی 14 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز میں اپنی انگوٹھی کو صدقہ کیا تھا۔ جب ابو جہل کمپنی نے ایک سائل آیا تو اس نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے نبی کے صحابی، تمہارے نبی کے بھائی، تمہارے نبی کے داماد، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے گھر چلے جاؤ، ان کے در پہ جاؤ، وہ تجھے کچھ دیں گے، کیونکہ وہ سردار ہیں نا تمہارے، وہی کچھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سائل انہوں نے تو طنز کر کے بھیجا کہ ادھر سے کیا ملے گا، تو وہ جب آ کے اس نے بولا تھا، اس کو نہیں پتا تھا آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اس نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا لیکن صبر نہیں کیا، رکا نہیں، اس نے سوال کر دیا، تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کر اس کو صدقہ کر دیا۔ اور اس کی 26ویں تاریخ کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی تھی۔
اور اسی ماہ مبارک کی 28ویں تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ذوالحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و مبرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے پیارے حبیب کے معراج کی رات کی۔ سورہ فجر اس کا اعلان کر رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں، اور اس میں سے چند مبارک حدیثیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ کائنات ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذوالحج داخل ہو جائے اور تمہارا بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور اپنے بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ بال کتروائے نہ، کتروانے سے گریز کرے اور نہ ناخن کتروائے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ مسلم شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ نیک عمل میں ان ایام عشرہ سے اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور اس میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی سارا کچھ اس نے جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے۔ ان 10 دنوں ذوالحجہ سے ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ایک رات میں قیام کرنا 1 سال کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صدقے جمع تو علی سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کوئی عبادت یا قیام جو ہے وہ 1 سال کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، 10 راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، اور خدام کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا آپ حکم فرمایا کرتے تھے۔ غنیت طالبین پڑھ کے دیکھیں جا کے آپ کہ آپ حکم فرماتے تھے کہ 10 راتوں میں چراغ نہیں بجھانا، یعنی مطلب یہ کہ ساری رات عبادت میں گزارنا، اللہ کی بندگی میں گزارنا۔ اور ذوالحجہ مبارک کے پہلے عشرے کے پہلے 9 دن روزے رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 4 چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے: عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 دن یعنی پہلے 9 دنوں کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ،
نماز فجر سے قبل 2 رکعتیں، یہ ایسے اعمال ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعاؤں کو نکلتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں ایک آواز آئی، اے سفیان ثوری، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھے ہوتے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلتا، تیری قبر سے بھی ایسے نور نکلے گا اگر تو رکھ لے تو اتنی بڑی برکت والی اور عظیم الشان لاتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ مفسرہ محدثہ عالمہ فاضلہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص سما یعنی وہ گانا بجانا کرتا تھا، اس کو دوست رکھتا تھا، مگر جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور آپ سرکار نے فرمایا تو کس وجہ سے ان دنوں میں روزے رکھتا ہے؟ پہلے تو گانے باجے کرتا اور ان دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 10 دن حج کے دنوں میں سے ہیں، مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرما۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، محسن مخلوقات، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور یوم ترویہ کے روزے کے بدلے 1000 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یوم ترویہ ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جو مومن مسلمان روزہ رکھ لے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم الشان فضائل کی مالک ہیں یہ راتیں اور یہ دن۔ اور عرفہ کے دن نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے روزے کے بدلے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ جو بندہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے، کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحج 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، 2000 غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، 2000 اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا بھی اللہ پاک ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، غنیت طالبین جو محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شورافات کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ آئیے اسی حوالے سے میں اس موقع پر ایک چھوٹی سی حقائق پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کے آگے 10 نور دیکھے۔ کیا دیکھے؟ 10 نور 10 نور دیکھے، اور اپنے آگے صرف 2 نور نظر آئے۔ اس سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے 10 سال تک یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے، اس لیے اس کے آگے 10 نور ہیں، اور تو نے صرف 2 سال کے روزے رکھے ہیں، 2 روزے رکھے ہیں، تو تیرے آگے 2 نور ہیں۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی،
یہ ذی الحجہ کی عظیم الشان